السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے اپنی مثالی زندگی اور نیک خدمات سے ایک یومیہ انسان کو کس طرح ایک بہترین مسلمان بننے کی سبق عملی دیا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بے مثال شخصیت تھے، جن کی زندگی اور خدمات کو ہماری تاریخ نے یک روز مل کر دیکھا۔ وہ ایک یمنی گاؤں کے رہائشی تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت اویس کرنی کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شخصی طور پر نہیں دیکھا، مگر ان کی محبت اور ایمان نے ان کو ایک بے مثال مسلمان بنا دیا۔ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اس کی دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کی شناخت نہ کر سکے، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روپوشی اختیار کی، محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی، دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو بخشا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا پاک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف اور نابینا بھی، اور اویس شتربانی اونٹ ہانکنے والا شتربانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے، لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پوشاک کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ دور خلافت راشدہ میں حضرت علی علیہ السلام مقام کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے ان سے کہا کہ میں ان سے پوری طرح واقف نہیں ہوں، البتہ ایک دیوانہ عبادی سے دور عرفہ کی وادی میں چرایا کرتا ہے، اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے، اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا اپنا اصلی نام بتائیں۔ ان کا نام آپ نے جواب دیا کہ
اویس ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے دست بوسی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ نے خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جس کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہیں۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ اے علی علیہ السلام، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہوں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے، میں سرکار دو عالم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر افراد کی مغفرت کر دی ہے۔ آپ اسی طرح مشغول دعا تھے کہ حضرت علی علیہ السلام آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کرا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ دیے؟ یہ کہہ کر آپ نے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دیکھ کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت مبارک شہید ہو، اسی طرح ایک ایک کر کے تمام دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر برکت طاری ہو گئی اور اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا یہی حق ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت اویس دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو کہا کہ اے علی، تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے علی، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک بڑی تعلیمی روشنی ہے جو ہمیں دینی اور اخلاقی اقدار کی اہمیت سمجھاتی ہے۔ ان کی مثالی زندگی سے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوطی دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔